جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی یہ ہمارا جو وی لاگ کا سلسلہ ہے میتھمیٹیکل اکنامکس سی ڈی پی پارٹ 1 کے لیے، اس کا یہ لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس میں ہم چیپٹر نمبر 2 میں جو کچھ ڈیفینیشنز ہیں ان کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ جی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ وٹ از فنکشن؟ متغیرات کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے اس کو تفاعل کہا جاتا ہے۔ مثلاً کنزمپشن از اے فنکشن آف انکم، یعنی صرف تفاعل ہے آمدنی کا، بچت تفاعل ہے آمدنی کا، طلب تفاعل ہے قیمت کا، رسد تفاعل ہے قیمت کا، اس طرح سرمایہ کاری تفاعل ہے شرح سود کا۔ یہ جو متغیرات کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو تفاعل یا فنکشن کہا جاتا ہے۔ جس کے بعد اس کی اقسام ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ آپ کو سوال آ جاتا ہے، یہ بھی 8 نمبر سے لے کر 6 نمبر کا ہوتا ہے، بعض اوقات 8 نمبر کا ہوتا ہے، بعض اوقات 10 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو جب آپ نے اگزامپل دینی ہے تو آپ نے الجبرا سے بھی اگزامپل دینی ہے اور معاشیات سے بھی اگزامپل دینی ہے۔ پہلی قسم ہے واضح تفاعل۔ ایکسپلیسٹ فنکشن کیا ہوتا ہے؟ جب ایک مقدار واضح طور پر دوسرے متغیر پر انحصار کر رہی ہو، جیسا کہ ہم اس ایکویشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ایکس ہے، جو وائی ہے سوری، اس کا انحصار مکمل طور پہ ایکس کے اوپر ہے۔ اس ایکویشن کے اندر بھی وائی از ڈیپینڈنٹ آن ایکس، تو ایکس جو ہوگا یہ آزاد متغیر ہے اور وائی تابع متغیر ہے۔ تو ایسے تفاعل میں جہاں پہ ہمیں واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ یہ آزاد متغیر ہے، یہ تابع متغیر ہے، اس کو ہم واضح یا صریح تفاعل کہتے ہیں۔ اکنامکس میں اس کی جو اگزامپلز ہیں، تفاعل صرف ہے، انکم پہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیمانڈ فنکشن ہے، قیمت کے اوپر ڈیمانڈ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہ مائنس کا نشان یہ بتاتا ہے کہ قیمت اور طلب میں آپس میں منفی تعلق ہے۔ اسی طرح جو رسد جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے انکم کے اوپر، بچت ہوتی ہے وہ بھی انکم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو یہ اکنامکس سے اس کی اگزامپلز ہیں یہ والی، اور یہ جو دونوں اوپر والی اگزامپلز ہیں یہ الجبرا سے اگزامپلز ہیں۔ جی نمبر 2، مضمر تفاعل، امپلیسٹ فنکشن، ایسا تفاعل جس میں آزاد اور تابع متغیر کی واضح پہچان نہ ہو سکے بلکہ دونوں ہی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں اور اپنی لیکن انفرادی حیثیت بھی برقرار رکھیں، تو اس کو ہم مضمر تفاعل کہتے ہیں۔ مثلاً 2x + y = 14 یا xy = 10۔ اب یہ جو دونوں تفاعل ہیں اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو x جو ہے یہ 10/y کے برابر ہو سکتا ہے، یہ y جو ہے وہ 10/x کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو اس کو امپلیسٹ فنکشن یا مضمر تفاعل کہا جاتا ہے۔ اکنامکس میں اس کی جو اگزامپل ہیں، یہ ضارب والی یہاں بھی ہم نے فارمولا پڑھا تھا، y is a function of investment اور investment is a function of national income۔ یہ اصول ضارب کہلاتا ہے، یہ اصول اسراء کہلاتا ہے۔ یہ جو دوسرا جو ہم نے ایکویشن لکھی ہے اس کو ہم اصول اسراء، ایکسیلریٹر تھیوری یہ کہلاتا ہے، اصول اسراء، اور یہ اصول ضارب ہے اوپر والا ہے۔ یعنی اس ایکویشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو قومی آمدنی ہے سرمایہ کاری پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جبکہ یہاں پہ سرمایہ کاری قومی آمدنی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو اس کو ہم مضمر تفاعل کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ معکوس تفاعل۔ معکوس تفاعل جو ہے یہ بھی ملتا جلتا ہے مضمر تفاعل سے۔ جب ایک تفاعل کے دو واضح تفاعل بن جاتے ہوں، جیسے y is a function of x and x is a function of y، یہیں پہ دوبارہ اکنامکس سے وہی ہماری جو اگزامپل ہے سرمایہ کاری والی جو ہم نے اوپر دی تھی وہ دوبارہ یہاں پہ لاگو ہو جائے گی۔ اس طرح یہ تفاعل طلب ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈیمانڈ از اے فنکشن آف پرائس، یعنی طلب جو ہے وہ قیمت پر انحصار کریں، لیکن ہم اس کو پی کے لیے سالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیو جو ہے یہاں کے مائنس ہو جائے گا اور یہ مائنس بی پی والی ٹرم ادھر آ کے پازیٹیو ہو جائے گی، اور اگر اس کو پی کے لیے سالو کریں تو پی برابر ہوگا اے مائنس کیو اوور بی، تو یہ معکوس تفاعل کہلاتے ہیں۔ اسی طرح تکثیری تفاعل، ایسا تفاعل جس میں آزاد اور تابع متغیر ایک ہی سمت میں تبدیل ہوں اس کو ہم تکثیری تفاعل کہتے ہیں۔ مثلا تفاعل صرف، یہ بچت ہے، یہ تفاعل صرف ہے، یہ تفاعل رسد ہے۔ اس میں اگر دیکھیں قیمت بڑھتی ہے تو آمدنی بڑھتی ہے تو بچت بڑھ جاتی ہے، آمدنی کم ہوتی ہے تو بچت کم ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی آمدنی بڑھے تو خرچ بڑھتا ہے، آمدنی کم ہو تو خرچ کم ہوتا ہے۔ قیمت بڑھے تو رسد بڑھتی ہے، قیمت کم ہو تو رسد کم ہوتی ہے۔ اس طرح کے جو فنکشن ہوتے ہیں اس کو ہم تکثیری تفاعل، انکریزنگ فنکشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد تقلیلی تفاعل، ایسے تفاعل جن میں آزاد اور تابع متغیر مخالف سمتوں میں حرکت کریں اس کو تقلیلی تفاعل کہتے ہیں۔
مثلاً اگر قیمت بڑھے تو طلب کم ہوتی ہے، قیمت کم ہو تو طلب بڑھتی ہے۔ شرح سود بڑھے تو سرمایہ کاری گر جاتی ہے، شرح سود کم ہو تو سرمایہ کاری بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح اگر مقدار بڑھے تو مختتم مفادہ گر جاتا ہے، اگر مقدار کم ہو تو مختتم مفادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تقلیلی تفاعل کہلاتا ہے، ڈیکریزنگ فنکشن کہلاتا ہے۔ جی نمبر 6 یک قیمت تفاعل، ایسا تفاعل جس میں آزاد متغیر کو جب ہم کوئی قیمت دیں تو تابع متغیر کی ایک ہی قیمت نکلے۔ مثلا یہاں پہ ایکس کو اگر ہم فرض کر لیں 8 ہے تو ہمارے پاس وائی کی جو ویلیو آئے گی 4 × 8 + 9، تو وائی برابر ہوگا 32 + 9، وائی از اکول ٹو 41۔ یعنی سنگل ویلیو جو ہے آزاد متغیر کو ہم نے دی تھی اور سنگل ویلیو جو ہے وہ تابع متغیر کی نکلی ہے، تو اس کو ہم یک قیمت تفاعل کہتے ہیں۔ جی آخری ٹائپ ہے کثیر القیمت تفاعل، ملٹی ویلیوڈ فنکشن، وائی اسکوائر از اکول ٹو ایکس پلس 9۔ اس میں اگر ہم آزاد متغیر کو قیمت دے لیتے ہیں 3 فار ایگزامپل، تو وائی کی ایک سے زیادہ قیمتیں نکلتی ہیں۔ یہ دیکھیں جب ہم اس کا انڈر روٹ لیں گے تو وائی کی جو ویلیو آئے گی وہ ±12 آئے گی، یعنی وائی جو ہے وہ 12 انڈر روٹ کے برابر بھی ہوگا، اسی طرح وائی جو ہے وہ -12 انڈر روٹ کے برابر بھی ہوگا۔ تو اس طرح کا جو فنکشن ہوتا ہے اس کو ہم کثیر القیمت تفاعل یا ملٹی ویلیوڈ فنکشن کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ٹاپک جو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا وی لاگ ہوگا اس میں ہم چیپٹر نمبر 3 کی جو تھیوری ہے اس کو انشاءاللہ حل کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے چیپٹر نمبر 4 جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیں گے۔ جی اللہ حافظ۔